لگے ہوئے فیصلے، امیر آدمی مال دے کر اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے، یا سفارش سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا ضمانت سے جان چھوٹ جاتی ہے، یا رشوت یا طاقت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے اور چل رہا ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں، میں آپ کو ایک ایسے جھگڑے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جو کل قیامت والے دن اللہ کریم جھگڑا کریں گے، اللہ کریم دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اور تین آدمی ایسے ہوں گے کہ جس کے خلاف اللہ کریم دعویٰ دائے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم مدعی ہو اور پھر اس کے خلاف کوئی دعویٰ، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اور اس کے خلاف جیت بھی کوئی نہیں سکتا۔ وہ تین آدمی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم مجھے فرما رہے ہیں، گویا حدیث قدسی ہے، نقل کرنے والے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی طرف سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ کریم فرماتے ہیں تین آدمی ایسے ہوں گے کہ انا حسبهم یوم القیامہ، میں اللہ کریم ان سے کل قیامت والے دن جھگڑا کروں گا۔ اللہ کل قیامت والے دن تین آدمیوں سے جھگڑا کیا جائے گا اور جھگڑا کرنے والا مدعی اللہ کریم ہوں گے، رب ذوالجلال مدعی ہوں گے۔ پہلا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدبخت آدمی ہوا ہے، وہ بدبخت آدمی ہے۔ فرمایا رجل، وہ آدمی ہے کسی آزاد آدمی کو بیچنے والا، اکل سمانا، اور اس کے بدلے کے اندر جو قیمت لی ہے اس کو کھا جانا، یہ ظالم آدمی کل قیامت والے دن فرمایا کہ اللہ کریم اس سے جھگڑا کرے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے، وہ سب سے بڑا ظالم، فرمایا رجل اتا بی ثم غدر، رجل وہ آدمی اتا بی جس نے مجھے گواہ بنایا، میرے نام کی قسم اٹھائی ہے، کسی معاملے میں میری نام کی قسم اٹھائی ہے، مجھے ضامن بنایا، اور ثم غدر، پھر بعد میں دھوکہ دیتا ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ایسے آدمی کے خلاف اللہ کریم جھگڑا کریں گے۔ آدمی کسی آدمی کو مزدوری پہ لگاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبح سے لے کر شام تک مزدوری اسے لی، اور اس کی مزدوری دیتے ہوئے پوری مزدوری نہ دے، پورا اس کا حق نہ دے، جتنا آپس میں طے کیا ہو پورا حق نہ دے، اور قیامت کی ہول نہ کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، یہ آیت نمبر 48 سورہ بقرہ اور پہلا پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں کیا عجیب انداز اختیار کیا ہے، فرمایا وَاتَّقُوا
کہ جس دن اللہ کی طرف سے صدا آئے گی لمن الملک اليوم، دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرنے والے بادشاہوں، بڑے دعوے کرنے والے چودھریوں، خانوں، کہاں ہے تمہاری خانگی، کہاں ہے تمہاری دولت جلال؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بھی نہیں بول سکے گا، سب کی زبانیں بات ہے۔ اللہ کی طرف سے صدا آئے گی للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی طرف سے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی بادشاہی باقی ہے اور کسی کی بادشاہی۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہاں کوئی بول نہیں سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اور یہ کلام کا ادب بھی ہے کہ ایک آدمی کلام کر رہا ہے، بیٹھا ہے ممبر میں، تو اس کے کلام کو ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد کلام کرنا چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کوئی کلام کر رہا ہو درمیان کے اندر اپنی بات گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، کلام کا ادب نہیں ہوتا۔ لیکن کل قیامت والے دن اتنا ادب ہوگا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی کلام نہیں کر سکے گا، اور کتنی ہولناکی والا دن ہوگا۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ عبس، اور 30واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ آیت نمبر 34 سورہ عبس اور 30واں پارہ، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کل قیامت والے دن انسان اپنے بھائی کے پاس جائے گا اور کہے گا بھائی تو میرا بھائی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھی انکار کر دے گا، کہے گا تو میرا بھائی ہی نہیں ہے۔ اتنی ہولناکی والا دن ہوگا، جس بھائی کے لیے دنیا میں جھگڑے کرتا رہا، جس بیٹوں کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کی ہے، جس خاندان کے لیے اللہ کو ناراض کرتا رہا، وہ کل قیامت والے دن منہ پھیر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا پتا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا پتا ہوگا، تو اس دن نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا دن ہوگا کہ بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ایسا ہولناک دن۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے سورت کا نام سورہ معارج اور 29واں پارہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ آیت نمبر 11 اللہ کریم فرماتے ہیں لو یبتغی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی
یہ اولاد بھی دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کو عذاب دے دے، مجھے چھوڑ دے. اور فرمایا بے بنی وصاحبتی، اور اپنی بیوی کو، اللہ میری بیوی کو عذاب دے دے اور مجھے چھوڑ دے. اللہ میرے بھائیوں کو عذاب دے دے اور مجھے چھوڑ دے. اللہ وہ بھائی کہ دنیا میں تو جائز نہ جائز نہیں دیکھا کرتا تھا، عدل نہیں دیکھا کرتا تھا، انصاف کبھی نہیں دیکھا. جھگڑا ہوتا تھا، بھائی اگر زیادتی بھی کرتا تھا تو ساتھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا. بھائی کو نہیں چھوڑ دیتے نا، بھائی کا بازو بننے کے لیے تو تیار تھا دنیا میں. اور قیامت والے دن اپنے بھائی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بھائی کو عذاب دے دے. اور اللہ بس فرمایا نہیں، فرمایا وَفَصِيلَتِهُ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اللہ میرے سارے خاندان کو، برادری کو اللہ تو عذاب دے دے اور مجھے چھوڑ دے. آج شادی بیاہ کی طرف دیکھیں، یہ ڈول ڈمکا بجاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یا ہمارے تو نہیں ہوئی ہے نا، یا شادی ہے، ڈول ڈمکا نہ ہو تو کیا ہو، خاندان برادری والے آ جاتے ہیں، بھائی خوشی کرنی ہے. اللہ اکبر. اسی برادری کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، اور نکاح جیسی عظیم سنت کو تم نے پامال کیا اپنے خاندان کی خاطر. اور یہی خاندان کر قیامت والے دن اس کو قربان کرنے کے لیے تیار. اللہ اکبر. اور فرمایا وَمَن بِالْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور اللہ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ سب کچھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ بالکل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ آج تم مجھے بتا رہے، اللہ اتنا ہمیں یقین نہیں آتا نا، ہمارے دل میں یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا جیسی کرنی ویسے برنی، جیسی کرنی ویسے برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسی کرنی ویسے برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. جب مریں گے تو پتہ چلے گا، ویسے یقین نہیں آ رہا. فرمایا اللہ کریم نے کہ کل قیامت والے دن اتنی بڑی ہولناکی کا دن ہوگا کہ انسان کے خلاف 4 گواہ کھڑے ہوں گے. 4 گواہ تو انسان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ اکبر. پہلا گواہ اللہ کریم نے فرمایا، سورت کا نام سورہ زلزال. اللہ کریم فرماتے ہیں اذا سیکنڈ کا زلزلہ آیا، اللہ نے دنیا تباہ و برباد کر دی. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین پھٹے گی، زمین سے اندر سے جتنے بوجھ ہیں وہ باہر نکال کے پھینک دے گی. انسان اس ہولناکی کو دیکھے گا تو کہے گا قال الانسان ما زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی. پہلا گواہ کیا ہوگا؟ جس زمین پہ کھڑے ہو کر ظلم کیا تھا، جس زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس زمین پہ کھڑے
دوسرا گواہ یہ سورت کا نام سورہ انفطار اور یہ میرے سامنے تیسرا پارا اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّ فِي ذَلِكَ اللہ کریم نے یہاں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ انسان کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے دو گواہ یہ فرشتے کرام کاتبین جو انسان کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں یہ گواہی دیں دو گواہ تیسرا گواہ یہ میرے سامنے سورت کا نام ہے سورہ کہف اور 15واں سپارہ کھلا ہوا ہے اللہ تیرے سمجھانے کے انداز میں قربان جاؤں اللہ کریم نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ یہ آیت نمبر 49 سورہ کہف اور 15واں سپارہ انسان کی کتاب جب سامنے رکھی جائے گی فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ انسان کانپ رہا ہے وہ کتاب کے لیے اللہ اس کتاب میں میرے لیے کیا نکلنے والا ہے کیا نکلنے والا ہے اللہ اکبر اللہ کریم جب کتاب کو کھول کر سامنے رکھیں گے تو یہ کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اللہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے اس نے نہ تو چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑا بڑا گناہ چھوڑا ہے سارے کا سارا اس میں درج ہے سارا درج ہے اللہ روایات میں آیا ہے کہ انسان ان ساری گواہی کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ میں ان کی سب کی گواہی کو نہیں مانتا انکار کر دے گا سب کی گواہی کو اور آپ کو معلوم ہے کہ جب گواہ پہ جڑا ہو جائے تو کیس کمزور ہو جائے اللہ کریم فرمائیں گے اچھا اور میرے بندے تو نے تو ظلم دنیا میں بھی کیا ہے تو نے دنیا میں بھی انکار کیا ہے میرا آج بھی ظالم آدمی انکار کرتا ہے کہے گا اللہ میں ان کی گواہی کو نہیں مانتا ہوں اللہ اکبر اللہ کریم فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے نہیں مانتا تو نہ مان یہ تو میں تو گواہ پیش کرنے لگا ہوں اس کا انکار کر کے دیکھنا یہ سورت کا نام ہے سورہ یاسین اور 23واں پارہ کھلا ہوا ہے اللہ کریم فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون یہ آیت نمبر 5 سورہ یاسین اور 23واں پارہ اللہ فرمائیں گے اس کے منہ پہ تالے لگا دو مور لگا دو منہ سے نہیں بول سکے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم انسان کے ہاتھ بولیں گے اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ فلاں فلاں پہ اس نے ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی اللہ اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ پہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا اپنی بوڑھی ماں کو دھکے دیے تھے ہاتھوں کے ساتھ یہ ہاتھ بولیں گے اللہ ان ہاتھوں کے ساتھ اس نے سود کا مال کھایا تھا سود کا مال لیا تھا ان ہاتھوں کے ساتھ سود کا کام کبار کیا تھا اللہ انسان بڑا حیران ہوگا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اللہ اکثر سنایا کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 بڑے بڑے گناہ ہیں 70 اس سے بڑے ہیں
چھوٹا گناہ اللہ کے نبی کا کلام نہ ہوتا تو میں یہ بات نہ سناتا کہ سود کے 69 بڑے بڑے گناہ ہیں، 17واں گناہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے مترادف ہے۔ آج سود لیا جا رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہے ہیں اور اسے منافع سمجھتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنے اور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اور روزانہ ہم کرتے ہیں اور ہوش نہیں اور فکر نہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، بزرگان دین نے فرمایا سود کا کاروبار کرنے والا اس کی موت بھی بڑی عبرتناک ہوتی ہے، بڑی عبرتناک موت ہوتی ہے۔ اللہ فرمایا اليوم نختم